السلام علیکم، میرا نام مبشر مہر اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا عدنان مدثر صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم رانا عدنان مدثر صاحب سے کرنٹ مارکیٹ سچویشن، چونکہ عید کے بعد آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مارکیٹ کی سچویشن کے حوالے سے، اور بہت ساری کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے، یعنی جو لوگ گھر بنواتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر، بہت سارے بلڈر ہیں جو گھر بنا کے دے رہے ہیں، جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں کئی دفعہ کسٹمر کی طرف سے، کئی دفعہ بلڈرز کی طرف سے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ کیا نظر ہے، کس نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں رانا عدنان مدثر صاحب؟ سر، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کرنٹ مارکیٹ سچویشن کی آفٹر عید جو ہے، وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ریٹس کے حوالے سے، اس کے علاوہ لوگوں کا رجحان پراپرٹی بائنگ کا، اور پھر رینٹ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، کافی لینتھی کویشچن آپ نے پوچھی ہے، تو سب چیزوں کو ذرا تھوڑا کر کے میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے تاکہ آپ اس کو تفصیلی، میں چپ رہوں اور آپ صرف ہم آپ کو سنیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں مبشر سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ مخاطب کر کے بتاتا چلوں کہ ابھی آفٹر عید ہالیڈیز جو مارکیٹ کی سچویشن ہے، وہ اب یہ کہہ لیں کہ بہت کوئی ایسے افراتفری کا عالم نہیں ہے، بالکل اسٹیبل ہے اور نارمل پرائس چل رہی ہیں اب، یعنی خریداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہترین وقت آ گیا، اور خاص کر وہ لوگ جو عرصہ دراز سے اپنی آئیڈیل لوکیشنز پہ یا آئیڈیل پراپرٹیز بائی کرنا چاہ رہے تھے۔ فار ایگزامپل، خالی آپ ریزیڈینشیل پلاٹس کو دیکھ لیں جن کی قیمتیں بہت زیادہ انکریز ہو چکی تھی، یعنی رینج سے باہر چلی گئی تھی، یا کمرشل پروجیکٹ میں، اپارٹمنٹس میں، ولاز میں۔ اب لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ اب جبکہ قیمتیں ان ملینز قیمتیں کم ہو چکی ہیں، آپ دیکھ لیں 500 گز کا 1000 گز کا پلاٹ آپ اگر لینے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 50-60 لاکھ روپے کی قیمت میں کمی آ چکی ہے۔ جی بالکل، آج کی ڈیٹ ایسے ہی۔ اور اگر آپ لوگ وہاں بائنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایک انتظار کر رہے تھے آج وہ بائی کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں یا اپنا کمرشل پروجیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہوگا۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کا سوال تھا کہ مارکیٹ کی ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ کرنٹ سچویشن میں نے یہی کہا کہ اسٹیبل ہے، اور اس میں کوئی ایسی افراتفری کا عالم نہیں ہے، کہ ٹھیک چل رہی ہیں، قیمتیں کم ہیں لیکن ٹرانزیکشنز اینڈ یوزر آ رہا ہے۔ انویسٹرز ابھی مارکیٹ میں اسمارٹ انویسٹر ہے، نارمل انویسٹر مارکیٹ میں نہیں۔ اچھا، اسمارٹ انویسٹر کی ٹرم اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ رابرٹ کیوساکی کی اکثر میں یہاں پہ مینشن کرتا رہتا ہوں کہ 99% لوگ جو ہیں اس طرح کی سچویشن میں آ کے کہتے ہیں کہ ڈونٹ بائی ریئل اسٹیٹ، ٹھیک ہے، تو اونلی 1% پیپل بائی ریئل اسٹیٹ، اور وہ لوگ ان لوگوں کا شمار میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں میں ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ 2008 کا کریش آیا تھا ریئل اسٹیٹ میں، امریکہ میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، اور بلکہ ورلڈ وائڈ تھا یہ، تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے ملٹیپل انہوں نے پروجیکٹس کیے اور ملینئر بن گئے۔ تو اس میں رابرٹ کیوساکی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بھی 2008 کے کریش میں سمجھ لیں کہ ملینئر بن گیا، ٹھیک ہے، بلکہ بلینئر بن گیا، صحیح ہے۔ تو اسی طرح کے اگر یہاں ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں تو میں نے بھی اپنے سینئر سے، یا خاص کر بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ میں یہی سیکھا ہے کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو جن کے پاس بائنگ پاور ہوتی ہے یا ہولڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، ریئل اسٹیٹ میں وہ لوگ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز ہم نے تو بچپن سے لے کے آج تک کبھی نہیں سنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں یعنی پراپرٹی اب پرچیز کریں اور پراپرٹی میں بھی نقصان ہوتا ہے، پراپرٹی میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں آ کے اب جو ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں پہلے کبھی سنی نہیں، ہم نے تو بچپن سے لے کے آج تک نہیں سنا کہ پراپرٹی میں کسی نے انویسٹ کیا اور نقصان بھی ہوا ہوگا، میں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جہاں جب فائلز کا زمانہ آ گیا، نان بیلٹنگ والی چیزیں آ گئیں، ایسی پراپرٹیز کی بکنگ آ گئی جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کا وجود، تو پھر شاید لوگ کہیں سے کہیں چیزیں چل جا رہی تھی، جب نیتیں صاف نہیں ہیں تو پھر جا کے پرابلم آنا شروع ہو گیا۔ اب آپ کے سب سے اہم سوال کی طرف آ جاتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں لوگ، وہاں کسٹمرز کی طرف سے غلطیاں ہیں یا وہ بے ضابطگیاں ساری ڈیلرز کی طرف سے، بلڈرز کی طرف سے؟ اچھا دیکھیں، بلڈر آج ناظرین مارکیٹ میں کام کرنے والا ہر وہ شخص جو یہاں پہ 5 مرلہ 125 گز کا رہائشی مکان بنا رہا ہے، یا یہاں پہ 2000 یا 3000 گز کے بڑے کمرشل پلاٹ کے اوپر ایک ہائی رائز بلڈنگ، یعنی بیسمنٹ، گراؤنڈ اور 30 سٹوری تک کی جو بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بلڈر کا ٹائٹل ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بڑا بلڈر ہونا، نیا پرانا ہونا، کوئی برائی نہیں، کوئی برائی نہیں۔ سمپل اس میں اوتھینٹسٹی اسی چیز میں ہے کہ جو چیز آپ نے کمٹ کی ہے آپ وہ آج
تھوڑا سا فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق اس کو دیکھیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں. آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ ادھر پروجیکٹ کہہ کے پیپر پہ یہ اینیمیٹڈ بڑی اچھی اچھی گرافیکلی موویز دکھا کے اچھا بڑی اچھی اٹریکشن دے کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے بکنگ پکڑ لیتے ہیں اور پھر بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتے ہیں یا اس کے پیرلل اپنے کمرشل پلاٹس خرید لیے, ٹھیک ہے, یا بیریا ٹاؤن کی انویسٹمنٹ نکال کے کسی اور جگہ جا کے پراپرٹی خرید لی کہ چلو جی آج ڈبل شاہ بننے کا موقع مل رہا ہے, اب کراچی کی انویسٹمنٹ نکالو لاہور لے جاؤ, لاہور کی نکالو اسلام آباد لے جاؤ, اسلام آباد سے نکالو گوادر میں لے آؤ. اچھا یہ سٹے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں کا پیسہ ہے وہاں نہیں لگائیں گے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کامیاب سمپل فارمولا ہے کہ بھائی جس چیز کے لیے آپ کو کسٹمر پیسے دے رہا ہے آپ اس پروجیکٹ کو تو سیکیور کرو نا پہلے. یا اگر تو یہ تو بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ آپ پلان کر رہے ہیں اس کا بیک اپ آپ ایک سائڈ لائن لگا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور میں یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ یہاں کروں گا. سر دیکھیں یہاں پہ نا کرنٹ سینیریو میں نا ایک بہت زیادہ ایک یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انفلیشن کو ڈھارس بنایا جا رہا ہے اپنی ان چیزوں کو. دیکھیے ڈھارس نہیں بنایا جا رہا, مبشر اس چیز سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ ڈھارس بنایا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ حقیقت ہے جس کو آپ نے اور مجھے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا میں بھی ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں نے ایک گھر کی کمٹمنٹ کی تھی فار ایگزامپل جو 75 لاکھ روپیز میں 125 گز کا بنانے کے لیے کی تھی, اگر میں نے آج تک وہاں پہ ڈگنگ ہی نہیں کی تو میری غلطی ہے, آپ کی غلطی. ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کو گریس اسٹرکچر کی شکل تک لا دیا تو میری کہیں نہ کہیں میری جیت ہے. ٹھیک ہے. آج چلے فنیشنگ کا کام رہتا ہے, پچھلے 6-8 ماہ 1 سال کا عرصہ بیت گیا, آج میں اوپر آ کے اس کی فنیشنگ کی جاب کروں گا تو چلو مجھے تھوڑا لاس ہوگا. لیکن اگر آج میں فریش کیلکولیشن کرتا ہوں تو 125 گز یعنی 5 مرلے کا مکان آپ 1 کروڑ یا 1 کروڑ 10-20 لاکھ روپے سے کم قیمت میں بنا ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کو ہم لوگ ڈھارس بنا رہے ہیں, ڈھارس کوئی نہیں بنا رہا. ہر بندہ آپ کو حقیقت دکھا رہا, آئینہ دکھا رہا ہے کہ بھائی کمٹمنٹ کی تھی, بالکل کیا تھا. اب اس میں دیکھیں 2 وے مسٹیک ہے. 2 وے مسٹیک کس طرح سے کہ اگر تو اس بلڈر نے جس نے کمٹ کیا اور وہاں پیسہ نہیں لگایا تو پھر بلڈر کی غلطی ہے. اگر بلڈر نے ایمانداری سے لگا بھی دیا اور آج ریئلسٹک وے میں وہ میں اگر ایز اے کسٹمر بھی دیکھ رہا ہوں یا آپ ایز اے کسٹمر بھی دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے, تو جب کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے اس میں ایک کہیں نہ کہیں پوائنٹ شٹ ایڈ کر دیا جاتا ہے لیگل ٹرمز میں کہ اس طرح سے انفورسین جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ایسی سچویشنز آئیں گی تو اس میں ہم مل جل کے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالیں گے. تو کوئی ثالثی کمیٹی بن جاتی ہے یا آپس میں نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کو لاس کسی ایک پارٹی کو بیئر کرنے کے لیے دے دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اچھا انفورسین جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کیا ہے, یعنی ایسے حالات جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, قدرتی آفات, فار ایگزامپل زلزلہ آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ بلڈنگ ہی گر گئی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نارمل پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے, مہنگائی کیسے ہوتی ہے جب لوگ بناتے ہیں نا 2-3 سال کا پروجیکٹ بناتے ہیں بلڈرز, پوری دنیا میں آپ فارمولا اٹھا کے دیکھ لیں سیم ہے, کوئی راکٹ سائنس یا کوئی انہونی بات میں نہیں کرنے جا رہا, سیم بات کر رہا ہوں. لوگ 10-12%, 15% یا 20% تک کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پیشن گوئیاں یہی ہوتی ہے کہ مہنگائی پر اینم اتنی ہو جائے گی, اور اس کو پر اینم کیلکولیٹ کر کے اس میں ایڈ آن کر دیا جاتا ہے ایڈوانس میں. اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, میں کہتا ہوں کہ 30% سے لے کے 50% تک مہنگائی ہو گئی, اور ڈالر کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا. اب سیمنٹ سریا بجری سے لے کے آپ سوچیں, آپ میں کہتا ہوں ایک ٹائل, چلیں یہ بھی ساری بڑی پروڈکٹ ہوگی, آپ کے روم میں ایک چھوٹا سا بجلی لگنے والی ساکٹ جس میں آپ سوئچ لگاتے ہیں, آپ اس کی قیمت جو آپ کو 200-400 روپے میں ملتا تھا آج وہ 1200-1500 روپے پہ چلا گیا. اور پھر کسٹمر وہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو آپ سے جو کمٹ کروایا تھا وہ تو فلاں کمپنی کا تھا اور اس کی فلاں گریڈنگ تھی. ٹھیک ہے. جب بھی کانٹریکٹ کریں, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب بھی کانٹریکٹ کریں آپ لوگ کلیئرلی اپنے کانٹریکٹ کے اندر یہ چیزیں مینشن کروائیں. ٹائلز ہوں گی کس کمپنی کی ہوں گی, آپ کے واش روم کی, کچن کیبنٹس کی, مطلب جو فکسچرز ہیں, فٹنگز ہیں, کس کمپنی کی ہوں گی, کس نوعیت کی ہوں گی, کس طرح کی ہوگی, ووڈ ورک کیسا ہوگا, آپ کا گلاس ایلومینیم کتنے mm کا یا کتنے گیج کا لگے گا, لوہا, گیٹ, دروازے, ان ساری چیزوں کو آپ لوگ تفصیل سے جب تک نہیں کریں گے آپ لوگ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر بنانے کی کمٹمنٹ ہو اور آخر میں آپ لوگوں کی لڑائی ہو. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ساری کئی دفعہ کچھ کسٹمرز ایسی چیزیں ڈیسائیڈ کر کے آن ایگریمنٹ چیزیں وہ لکھ لیتے ہیں
ساری ڈیسائڈڈ ہو جاتی ہیں. جی جب فنیشنگ ورک آتا ہے تو پھر بھی ہماری جو گھروں کی خواتین ہیں کچھ کسٹمرز کی وہ بعد میں پھر یہ ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں, یہ کلر اسکیم مجھے اب اچھی نہیں لگی, اس میں بھی یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری سوسائٹی میں اپلائی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے, بری بات نہیں, لیکن بری بات وہاں ہے جہاں آپ وہ ڈفرینس اماؤنٹ کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف اپنی منوانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے بلڈر کے اوپر. بلڈر پھر کچھ تو جو تو ٹھیک ہے کر لے گا, کچھ ایسے ہیں وہ پھر بھاگتے ہیں. دیکھیں میں اچھا بھاگنے والوں کے بارے میں سب سے پہلے میں بتا دوں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ناکام لوگ بڑی معذرت کے ساتھ یہ فصلی بٹیرے وہ لوگ ہوں گے جو مارکیٹ میں اتنا کام یعنی روزی کا اڈا اپنا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اتنی وافر مقدار میں روزی ہونے کے باوجود. فار ایگزامپل میں ابھی ایگزیکٹلی نام نہیں مینشن کروں گا, ہمارے ناظرین کو بھی آپ کو پتہ ہے جن کے پاس مور دین 100 یعنی کانٹریکٹ موجود تھے اسی بیری ٹاؤن کی مارکیٹ میں, اور وہ میرا خیال ہے کہ گڈ بائی کر کے سائٹس بالکل سائٹس ویسے پڑی. اچھا کسٹمرز کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. جو مارکیٹ میں سستا ترین کوئی آپ کو آ کے کرے گا نا کہ کانٹیکٹ کر لو جی, جو مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں کر رہا, ہمارا کسٹمر کہے گا نہیں میں تو اسی کے پاس جا رہا ہوں. بالکل ایسے. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ایک میسیج, یہ ایک اسٹرانگ میسیج جانا چاہیے کسٹمر کو کہ جو ایک اچھی کوالٹی چیز ہے, اچھا بنانے والا بلڈر ہے, اس کے پاس ضرور چلے جائیں. دیکھیں کمپیریزن کرنا کسٹمر کا حق ہے, کراس چیک کرنا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ایک پنچ لائن بولتا ہوں کہ یو مسٹ کراس چیک دا مارکیٹ, اور 4 نہیں 5 لوگوں سے آپ کو ریٹ لے کے آئیں. ایون آپ نے ایک چھوٹا سا پلاٹ ہی کیوں نہیں لینا, کیونکہ دیکھیں ریل اسٹیٹ آج آپ اور میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریل اسٹیٹ پراپرٹی گھر مکان دکان لینا یہ ہر کسی کے لیے ڈیلی کی گروسری نہیں ہے. بالکل. یہ بہت سارے لوگ زندگی میں ایک دفعہ خریدتے ہیں, بھائی محتاط رہے کہ لوگ خریدیں گے, ساری زندگی کی انہوں نے جمع پونجی سے یہ چیزیں. جی یہ آج کیونکہ ہم لوگ پروفیشنلز اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے میرے لیے روٹین بن گئی. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کسٹمر میں مینشن کرتا ہوں جو ریگولر انویسٹمنٹ یا اس طرح سے نہیں ہے, سم ٹائم آپ 1 یا 2 دفعہ ہی پراپرٹی بائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا نے, بڑے بہن بھائیوں نے, پیرنٹس نے کس طرح سے خریدا تھا. آپ وہ ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے اسی طرح سے جو ہے نا آج اپنی ڈیلز کو میچور کرنا ہے, یا پیسے کی لین دین ہے غیر بندے کے ہاتھ میں کیسے تھمانا. تو ایک تو سیفسٹ موڈ آف پیمنٹ ہونا چاہیے, اس طرح کی ایڈوائز میں کر دیتا ہوں. اور سیکنڈلی ان لوگوں کا انتخاب آپ اچھے سے ڈھنگ سے کریں, ریسرچ کریں, ہوم ورک کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ سیانے کہتے ہیں کہ پہلے جوتے کے سال ہو, بعد میں جوتے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ریسرچ ورک اپنا کمپلیٹ کر لو. تو بہت سارے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کسی کے ماتھے پہ کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا کہ یہ فراڈ کرے گا, یہ ایسے کرے گا, ویسے کرے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ لوگوں کو جب مارکیٹ میں کام کرنا ہے لوگوں کا, آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کی پرفارمنس دیکھیں, کام دیکھیں. اچھا پرفارمنس سے یاد مجھے آیا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پرفارمنس بیسڈ پیمنٹس آپ کرتے چلے جائیں, یہ کوئی بھی کام. اچھا اس میں کیا ہے کہ اپنے کام کی پروگرس کو سنک کر دیا جاتا ہے پیمنٹ پروسیس کے ساتھ, پیمنٹ شیڈول کے ساتھ. اگر ایسی کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ ہمارا کام جس طرح کا ہوا اس طرح پیمنٹ آپ کریں, تو میں کہتا ہوں اس میں فار ایگزامپل کسی نے ڈگنگ کی ہے, آپ کو اسٹیج پہ پیمنٹ کریں. فرسٹ سلیب ڈالی ہے, پہلی چھت ڈال دی گئی ہے, اس طرح سے پیمنٹ کریں. دوسری چھت, تیسری چھت, فنیشنگ کی اسٹیج, یعنی ڈفرینٹ کام کی اسٹیجز کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا سنک کر لیں کام, بالکل اپنی پیمنٹ کا شیڈول اس کے مطابق بنا لیں. آپ کا میرا خیال پرابلم بھی ختم ہوگا, دونوں سیف رہیں گے. بلڈر بھی نیت سے کام کرتا ہے, منیمم سے منیمم رسک ہوگا, آپ کو بڑے رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کسٹمرس کے لیے بڑا واضح میسیج ہے. ایک تو اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. اب اچھے لوگوں کے بھی آپ بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ کہ کسی کے ماتھے پہ ٹیگ نہیں لگا ہوا کون اچھا ہے کون برا ہے, لیکن پھر بھی ان کی پرفارمنس کو دیکھیں, کام کو دیکھیں. آپ آن لائن آج کل ہر بندہ موجود ہے, اور وہ اکثر سوشل میڈیا ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں نا کہ آن لائن اگر آج کسی کا بزنس موجود نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ دے ڈونٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ آن لائن جائیں, ریویوز پڑھیں, ان کے کمنٹس دیکھ لیں, چیزیں دیکھیں. پھر ورڈز آف ماؤتھ میٹرز اے لاٹ, کہ بہت سارے آپ لوگوں کے فیملی فرینڈس یا ایسے لوگ جو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہوں گے آپ کے رائٹ لیفٹ کہ ہم نے فلاں آفس سے, فلاں پارٹی سے, فلاں ایجنٹ سے ہم نے سروسز لی تھی, وہ بہت اچھے تھے, تو آپ بھی اسی سے لیں. تو ان چیزوں کی ایک ورتھ ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہوتی ہے, صرف یہاں نہیں ہے, پاکستان ہر جگہ ہی ہوتی ہے. تو آپ لوگ ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی لیتا ہوں, اور مبشر بھائی بھی بالکل جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک اسٹرانگ میسیج جو ہے وہ دیا ہے, چونکہ یہ اس ٹائم کا وقت حاضرہ کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے.
اور بلڈر بھی انفلیشن کی طرف وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بشر کہ اگر لاجیکلی آپ بڑی ٹرو پکچر کسٹمر کے سامنے رکھ دیں نا کہ ہاں مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ چیز مجھ سے آج مینیج نہیں ہو رہی, فلاں چیز ہم مل جل کے کر لیں گے, تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی کسٹمر ہے جو تلوار رکھ کے بیٹھ گیا آپ کے سر پہ کہ نہیں جی مجھے تو ایسے نہیں ایسے ہی چاہیے. لیکن ہر انسان کو نظر آ رہا ہے کیا سچویشن تھی, کیا ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی فلاں ہے تو آپ نے مجھے وربل یہ کمٹ کر دیا تھا, بہت سارے لوگ آتے ہیں اچھا جی وربل آپ مجھے فلاں چیز لے کے دے رہے ہیں, مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے لیکن آپ کے بچے نے کہا تھا میں تو 15 دن میں آپ کو ڈبل شاہ بنا دوں گا. تو میں کہتا ہوں یار آپ سوری ٹو سے آپ کو ٹین ایجر تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے جھانسے میں لے لیا ہے. تو اس طرح سے بہرحال ہر کسی کو تھوڑا سا کلیئر میسج اور ان چیزوں کو ذرا سختی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹو وے مسٹیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ہم نے رانا عدنان مدثر صاحب سے چونکہ ان کی بہت باریک بینی سے مارکیٹ کی سچویشنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کلیئر پکچر آپ کے سامنے رکھنی تھی, ایک اسٹرانگ میسج دینا تھا تاکہ آپ اپنے فیصلے ان چیزوں کو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا فیصلہ کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.